بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی بہترین قصے ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو واقعات قصص کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اس سے اپنے بندوں کو اللہ نے سمجھایا کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کی زندگی کے واقعات انسان کو سننا چاہیے، اس سے انسان کو عمل کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت مشہور شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا ایک بہت اہم پہلو میں آج آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سنجیدگی سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی کوشش کیجیے گا۔ مولانا کی ولادت کے بارے میں لکھا ہے کہ مولانا روم سن 604 ہجری میں بمقام بلخ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ بہاؤالدین سے حاصل کی۔ شیخ بہاؤالدین کے مریدوں میں سید برہان الدین محقق بڑے پائے کے فاضل تھے۔ مولانا کے والد نے مولانا کو ان کی آغوش تربیت میں دیا۔ وہ مولانا کے اتالیق بھی تھے اور استاذ بھی۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے۔ 18 یا 19 برس کی عمر میں، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، اپنے والد کے ساتھ قونیہ میں آئے۔ جب ان کے والد نے انتقال کیا تو ان کے دوسرے سال یعنی 629 ہجری میں جب ان کی عمر 25 برس کی تھی، تکمیل فن کے لیے شام کا قصد کیا۔ اس زمانے میں دمشق اور حلب علوم و فنون کے مرکز تھے۔ ابن جبیر نے 578 ہجری میں جب دمشق کا سفر کیا تو خاص شہر میں 20 بڑے بڑے دارالعلوم موجود تھے۔ حلب میں سلطان صلاح الدین کے بیٹے الملک الظاہر نے قاضی ابو المحاسن کی تحریک سے 591 ہجری میں متعدد بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ چنانچہ اس زمانے سے حلب بھی دمشق کی طرح مدینۃ العلوم بن گیا۔ مولانا نے اول حلب کا قصد کیا اور مدرسہ حلاویہ کے دارالاقامہ میں قیام کیا۔ اس مدرسے کے مدرس کمال الدین ابن عدیم حلبی تھے۔ ان کا نام عمر ابن احمد ابن ہبت اللہ ہے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وہ محدث، حافظ، مؤرخ، فقیہ، کاتب، مفتی اور ادیب تھے۔ حلب کی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے اس کا ایک ٹکڑا یورپ میں چھپ چکا ہے۔ مولانا نے مدرسہ حلاویہ کے سوا حلب کے اور مدرسوں میں بھی علم کی تحصیل کی۔ طالب علم ہی کے زمانے میں عربیت، فقہ، حدیث، تفسیر اور معقول میں خوب کمال حاصل کیا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کسی سے حل نہ ہوتا تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے۔ دمشق کی نسبت یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس مدرسے میں رہ کر تحصیل علم کیا۔ سپہ سالار نے ایک ضمنی موقع پر لکھا ہے کہ وقتے کے خداوندگار ما در دمشق بود، در مدرسہ برانیہ در حجرہ کے متمکن بودند، لیکن ہم کو مدرسہ برانیہ کے کچھ حالات معلوم نہیں۔ مناقب العارفین میں لکھا ہے کہ مولانا نے 7 برس تک دمشق میں رہ کر علوم کی تحصیل کی اور اس وقت مولانا کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ امر قطعی ہے کہ مولانا نے تمام علوم درسیہ میں نہایت اعلیٰ درجے کی مہارت پیدا کی تھی۔ جواہر مزیہ میں لکھا ہے کہ کان عالما بالمذاہب واسع الفقر عالما بالخلان وانواع العلوم۔ خود ان کی مثنوی اس کی بہت بڑی شہادت ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا اور جن چیزوں میں کمال حاصل کیا تھا وہ اشاعرہ کے علوم تھے۔ مثنوی میں جو تفسیری روایتیں نقل کی ہیں اشاعرہ یا ظاہریوں کی روایتیں ہیں۔ انبیاء کے قصص وہی نقل کیے ہیں جو عوام میں مشہور تھے۔ معتزلہ سے ان کو وہی نفرت ہے جو اشاعرہ کو ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں ہست این تعویل اہل اعتزال، ہست این تعویل اہل اعتزال، وائے آکس کے ندارت نور حال۔ مولانا کے والد نے جب وفات پائی تو سید برہان الدین اپنے وطن ترمز میں تھے۔
یہ خبر سن کر ترمز سے روانہ ہوئے اور قونیہ میں آئے۔ مولانا اس وقت لارندہ میں تھے۔ سید برہان الدین نے مولانا کو خط لکھا اور اپنے آنے کی اطلاع دی۔ مولانا اسی وقت روانہ ہوئے۔ قونیہ میں شاگرد استاذ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دیر تک دونوں پر بے خودی کی کیفیت رہی۔ افاقے کے بعد سید نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں کامل پایا تو کہا کہ صرف علم باطنی رہ گیا ہے، اور یہ تمہارے والد کی امانت ہے جو میں تم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ 9 برس تک طریقت اور سلوک کی تعلیم دی۔ بعضوں کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں مولانا ان کے مرید بھی ہو گئے۔ چنانچہ مناقب العارفین میں ان تمام واقعات کو بتفصیل لکھا ہے۔ مولانا نے اپنی مثنوی میں جا بجا سید موصوف کا اسی طرح نام لیا ہے جس طرح ایک مخلص مرید پیر کا نام لیتا ہے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن مولانا پر اب تک ظاہری علوم ہی کا رنگ غالب تھا۔ علوم دینیہ کا درس دیتے تھے، وعظ کہتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے، سما وغیرہ سے سخت احتراز کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا دوسرا دور در حقیقت شمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ مولانا کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تذکروں اور تاریخوں میں اس قدر مختلف اور متناقض طریقوں سے منقول ہے کہ اصل واقعے کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ جواہر مضیہ جو علماء حنفیہ کے حالات میں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن مولانا گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ تلامذہ آس پاس بیٹھے تھے، چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اتفاقاً شمس تبریز کسی طرف سے آ نکلے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ مولانا کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، این چیست؟ یعنی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا، این چیست یہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا، یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے، این آست کہ تو نمی دانے۔ یہ کہنا تھا کہ دفعتاً تمام کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے کہا، یہ کیا ہے؟ این چیست؟ شمس نے کہا، این آست کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ شمس تو یہ کہہ کر چل دیے۔ مولانا کا یہ حال ہوا کہ گھر بار مال اولاد سب چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور ملک بملک خاک چھانتے پھرے، لیکن شمس کا کہیں پتہ نہ لگا۔ کہتے ہیں کہ مولانا کے مریدوں میں سے کسی نے شمس کو قتل کر ڈالا۔ زین العابدین شروانی نے مثنوی کے دیباچے میں لکھا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جاؤ، وہاں ایک دل سوختہ ہے، ان کو گرم کراؤ۔ شمس پھرتے پھراتے قونیہ پہنچے، شکر فروشوں کی کاررواں سرا میں اترے۔ ایک دن مولانا روم کی سواری بڑے تزک و احتشام سے نکلی۔ شمس نے سر راہ ٹوک کر پوچھا کہ مجاہدہ اور ریاضت سے کیا مقصد ہے؟ مولانا نے کہا، اتباع شریعت۔ شمس نے کہا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ مولانا نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ شمس نے فرمایا، علم کے یہ معنی ہے کہ تم کو منزل تک پہنچا دے۔ پھر حکیم سنائی کہ یہ شعر پڑھا، علم گز تو ترانہ بستاند، جہل زاں علم ببود بسیار۔ مولانا پر ان جملوں کا یہ اثر ہوا کہ اسی وقت شمس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مولانا حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ شمس نے پوچھا کہ کتابیں کیا ہے؟ این چیست؟ مولانا نے کہا، یہ قیل و قال ہے، تم کو اس سے کیا غرض؟ شمس نے کتابیں اٹھا کر حوض میں پھینک دی۔ مولانا کو نہایت رنج ہوا اور کہا، میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دی جو اب کسی طرح نہیں مل سکتی۔ ان کتابوں میں ایسے نادر نکتے تھے کہ ان کا نعم البدل بھی نہیں مل سکتا۔ شمس نے حوض میں ہاتھ ڈالا اور تمام کتابیں نکال کر اوپر رکھ دی۔ لطف یہ ہے کہ کتابیں ویسی ہی خشک کی خشک تھی، نمی کا نام تک نہ تھا۔ مولانا پر سخت حیرت طاری ہوئی۔ شمس نے کہا، یہ عالم حال کی باتیں ہیں، تم ان کو کیا جانو؟ اس کے بعد مولانا ان کی ارادت مندوں میں داخل ہو گئے۔ ابن بطوطہ سفر کرتے کرتے جب قونیہ پہنچے تو مولانا کی قبر کی زیارت کی۔
اس تقریب سے مولانا کا کچھ حال لکھا ہے اور شمس کی ملاقات کی جو روایت وہاں تواتر سے مشہور تھی ان کو نقل کیا ہے، چنانچہ میں آپ کے سامنے میں اس کو بھی ذکر کرتا ہوں۔ مولانا اپنے مدرسے میں درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص حلوہ بیچتا ہوا مدرسے میں آیا۔ حلوے کی اس نے قاشیں بنا لی تھی اور ایک ایک قاش بیچتا تھا۔ مولانا نے ایک قاش لی اور تناول فرمائی۔ حلوہ دے کر وہ تو کسی اور طرف نکل گیا۔ ادھر مولانا کی یہ حالت ہوئی کہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا جانے کدھر چل دیے۔ برسوں کچھ پتہ نہ چلا۔ کئی برس کے بعد آئے تو یہ حالت تھی کہ کچھ بولتے چالتے نہ تھے۔ جب کبھی زبان کھلتی تو شعر پڑھتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے ان اشعار کو لکھنا شروع کیا۔ یہی اشعار تھے جو جمع ہو کر مثنوی بن گئی۔ یہ واقعہ لکھ کر ابن بطوطہ نے آگے لکھا ہے کہ ان اطراف میں اس مثنوی کی بڑی عزت ہے۔ لوگ اس کی نہایت تعظیم کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں، اور خانقاہوں میں شب جمعہ معمولاً اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بزرگان محترم، شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ واقعات آج میں نے آپ کے سامنے میں ذکر کیے ہیں۔ آپ ان کو دھیان توجہ سے سنیے گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا کہ نیکی کے پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر و انعام عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی زندگی کے جو باقی واقعات ہیں اور جو کچھ رہ گیا ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا رہوں گا، سناتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔